الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین و سامعین، حلال و حرام کا فرق، پاکیزگی کا تحفظ کے عنوان سے جو ہم نے گفتگو کرنی شروع کی ہے، اب ہمیں اس پر بات کرنی ہے کہ تجارت اور کاروبار میں کون سا کاروبار حلال ہے اور کون سا حرام ہے۔ تجارت میں حلال و حرام، یہ ہماری اس وقت کی گفتگو کا عنوان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ یہاں تجارت کا مقابلہ سود سے کر کے دکھایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے یہودی حضرات یہ کہا کرتے تھے کہ سود میں اور کاروبار میں کیا فرق ہے، تجارت میں بھی لین دین ہوتا ہے اور سود میں بھی لین دین ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سود کو اور تجارت کو برابر قرار دے دیا تھا کہ وہاں پیسوں کے بدلے میں پیسہ ہے، یہاں چیز کے بدلے میں پیسہ ہے۔ دونوں میں آخر کیا فرق ہے کہ یہ کہا جائے کہ صاحب سود حرام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب، جو اس نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اس میں بڑی صفائی کے ساتھ یہ اعلان کر دیا ہے کہ تجارت اور کاروبار حلال ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اور سود حرام اور ناجائز ہے۔ اور دونوں میں جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ وہاں پیسہ جو آپ سود پر دے رہے ہیں اور اس کا سود دوسرے سے لے رہے ہیں، اس میں کوئی رسک نہیں ہے، پیسے والے کو کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، اس کا پیسہ محفوظ ہے، اس کو جو سود ملنا ہے وہ بھی ملنا ہی ملنا ہے۔ اب اگر جس نے لیا ہے وہ بیچارہ اگر نقصان میں ہو گیا، پریشان ہو گیا، تب بھی اسے سود تو دینا ہی پڑے گا، اس لیے کہ جو سود دینے والا ہے وہ تو اپنا پیسہ اس کا بالکل محفوظ ہے۔ اب وہ ادا نہیں کرنے کے قابل ہے، سود پہ سود چڑھا چلا جا رہا ہے، سود پہ سود چڑھا چلا جا رہا ہے، اس کا خون چوس رہے ہیں اور کسی صورت وہ سود ادا نہیں ہو رہا ہے۔ مہاجنی سود کہلاتا تھا، اس میں یہی ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں تقریر کرتے ہوئے یہ فرما دیا کہ آج سے سود حرام ہے اور میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں، بنی عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ آج سے سود کوئی چیز نہیں ہے، سودی لین دین کو بالکل آپ نے اس کا دروازہ بند کر دیا۔ تو سودی لین دین کے جو نقصانات ہیں وہ بڑے تباہ کن ہیں، اور وہ چاہے مہاجنی سود ہو، چاہے وہ بینکوں کا سود ہو، سود تو بہرحال سود ہے، وہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے بینکوں کے سود کا بھی دیکھا ہے کہ چاہے وہ کتنی رعایت کر دیں، لیکن اگر کسی نے 10,000 روپے لے لیے، 50,000 روپے دے چکا ہے، لیکن سود پھر اپنی جگہ کھڑا ہے، اصل رقم بھی کھڑی ہے، کیسا بھی تو سود چڑھ رہا ہے۔ تو وہاں وقت کی قیمت ہے، سود چیز کی قیمت نہیں ہے، کسی سامان کی قیمت نہیں ہے، بلکہ وقت کی قیمت ہے کہ آپ نے ایک دن گزر گیا تو سود چڑھ گیا، 2 دن گزر گئے تو سود چڑھ گیا، 1 مہینے کا سود اتنا ہو گیا۔ بڑا جوہری فرق ہے دونوں کے درمیان، کاروبار اور سود میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، وہ جائز ہے، اور اس کے بھی احکام بتائے ہیں کہ تجارت میں کون سی تجارت حلال ہے اور کون سی تجارت حرام ہے۔ حرام چیزوں کی تجارت کرنا، ان کا کاروبار کرنا حرام ہے۔ مثلا کوئی شراب بیچتا ہے، اس کی کمائی حرام ہے، کوئی جوا خانہ چلاتا ہے، اس کی کمائی حرام ہے، کوئی قہوہ خانہ چلاتا ہے، اس کی کمائی حرام ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ میں تو صاحب تجارت کر رہا ہوں، جو حرام چیزیں ہیں
ان کا کاروبار بھی حرام ہے. جو حلال چیزیں ہیں ان کا کاروبار بھی حلال ہے بشرطے کہ حلال طریقے سے کیا جائے. تو تجارت میں حلال و حرام ہے. ایک تو سود کے مقابلے پر تجارت حلال ہے، دوسرے خود تجارت میں بھی کون سی چیزیں حرام ہیں کون سی چیزیں حلال ہیں. تو حرام کاروبار کی نشاندہی بھی کر دی اور حلال کاروبار کی یا امانت داری کی فضیلت بھی بتا دی. اب دیکھیے، کاروبار ایسی چیز ہے کہ یہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کوئی معاشرہ اور کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہوگی کہ جو بغیر کاروبار کے چلتی ہو. کاروبار کے بغیر کوئی سماج چل ہی نہیں سکتا. بڑی اہمیت ہے کاروبار کی. کاروبار میں ترقی کے مواقع بہت ہوتے ہیں. مکے کے جو لوگ تھے وہ کاروباری لوگ تھے. جب یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ کے لوگ جو انصاری کہلاتے ہیں وہ کسان لوگ تھے، کھیتی باڑی کرنے والے. باغات تھے کھجور کے، کھیتی ہوتی تھی. یہ کسان لوگ تھے. اور جو ہجرت کر کے مکے سے آئے تھے وہ کاروبار کے لوگ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر و انصار کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کر دیا تھا کہ فلاں مہاجر فلاں انصار کا بھائی ہے، فلاں انصار فلاں مہاجر کا بھائی ہے. یہ اخوت کا رشتہ، بھائی چارے کا رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو حقیقی بھائیوں کی طرح سمجھتے تھے. انصار نے کہا کہ ہمارے پاس 2 مکان ہیں، 1 مکان آپ لے لیجیے، اور ان کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے. مگر یہ مکے کے جو ہجرت کر کے لوگ آئے تھے یہ کاروباری لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بازار کا راستہ بتا دیں کہ منڈی کہاں ہے. وہ منڈی میں پہنچے اور وہاں انہوں نے کاروبار شروع کر دیا. اس کاروبار کی وجہ سے انہوں نے اپنے قدم وہاں پر جما لیے اور اس میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور کسی کی بہت زیادہ مدد کے محتاج نہیں رہے. ورنہ کوئی آبادی اگر دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے تو بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ بوجھ بن جاتی ہے وہاں کے لوگوں کے اوپر. لیکن یہ لوگ چونکہ کاروباری تھے، کاروباری ان کا ذہن بھی تھا اور کاروبار ان کا پیشہ بھی تھا، اس لیے یہ لوگ بہت جلدی اپنے مقام پر انہوں نے حاصل کر لیا. ادھر یہودی بھی کاروباری تھے، ان کا بھی کام کاروباری تھا. لیکن ان کے کاروبار میں اور ان کے کاروبار میں جو بنیادی فرق تھا وہ یہ تھا کہ یہودی بے ایمانی کرتے تھے، ٹھگیاں مارتے تھے، چوریاں کرتے تھے اور ناپ تول میں بھی کمی کرتے تھے اور گاہک کا نقصان کرتے تھے، ریٹ زیادہ لیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی ذہنیت مہاجنی اور سودی ذہنیت تھی. ادھر جو یہ مہاجر تھے یہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں تھے تو یہ کاروبار ایمانداری سے کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک دکان پر پہنچے جس میں گندم بیچا جا رہا تھا، گیہوں کی دکان تھی، وہ ڈھیر لگا ہوا تھا گیہوں کا دکان کے سامنے. آپ نے اس ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو نیچے سے گیلا نکلا. آپ نے فرمایا اوپر سوکھا تم نے دیا ہوا ہے، نیچے اندر گیلا ہے، یہ بھی بے ایمانی ہے. جیسا اوپر گاہک کو دکھاؤ ایسا ہی اندر بھی ہونا چاہیے. سوکھا مال ہے تو سوکھا دو اور گیلا ہے تو بتا کے دو کہ یہ گیلا ہے. تو اس طرح آپ نے ان کو سکھایا کہ تجارت میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. تو وہ چیز جو تم بیچ رہے ہو وہ بھی حلال ہونی چاہیے اور جس طرح بیچ رہے ہو وہ طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے. اس میں کوئی دیانت کے خلاف کوئی بات نہ ہو، گاہک کا کوئی نقصان نہ ہو، نہ تاجر کا نقصان ہو اور نہ گاہک کا نقصان ہو. دونوں کا خیال رکھتے ہوئے اسلام نے یہ قانون کاروبار کا بنایا ہے اور اسی کو ہم اپنے موضوع گفتگو بنائے ہوئے ہیں جس پر ہم تھوڑی سی بات چیت آپ سے اور کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر خدمت ہوں گے. محترم ناظرین، بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں اور کاروبار کے تعلق سے ہماری
گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب جو اس نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اس میں بڑی صفائی کے ساتھ یہ اعلان کر دیا ہے کہ تجارت اور کاروبار حلال ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اور سود حرام اور ناجائز ہے۔ اور دونوں میں جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ وہاں پیسہ جو آپ سود پر دے رہے ہیں اور اس کا سود دوسرے سے لے رہے ہیں، اس میں کوئی رسک نہیں ہے، پیسے والے کو کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، اس کا پیسہ محفوظ ہے، اس کو جو سود ملنا ہے وہ بھی ملنا ہی ملنا ہے۔ اب اگر جس نے لیا ہے وہ بیچارہ اگر نقصان میں ہو گیا، پریشان ہو گیا، تب بھی اسے سود تو دینا ہی پڑے گا، اس لیے کہ جو سود دینے والا ہے وہ تو اپنا پیسہ اس کا بالکل محفوظ ہے۔ اب وہ ادا نہیں کرنے کے قابل ہے، سود پہ سود چڑھا چلا جا رہا ہے، سود پہ سود چڑھا چلا جا رہا ہے، اس کا خون چوس رہے ہیں اور کسی صورت وہ سود ادا نہیں ہو رہا ہے۔ مہاجنی سود کہلاتا تھا، اس میں یہی ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں تقریر کرتے ہوئے یہ فرما دیا کہ آج سے سود حرام ہے اور میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں، بنی عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ آج سے سود کوئی چیز نہیں ہے، سودی لین دین کو بالکل آپ نے اس کا دروازہ بند کر دیا۔ تو سودی لین دین کے جو نقصانات ہیں وہ بڑے تباہ کن ہیں، اور وہ چاہے مہاجنی سود ہو، چاہے وہ بینکوں کا سود ہو، سود تو بہرحال سود ہے، وہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے بینکوں کے سود کا بھی دیکھا ہے کہ چاہے وہ کتنی ہی رعایت کر دیں، لیکن اگر کسی نے 10,000 روپے لے لیے، 50,000 روپے دے چکا ہے، لیکن سود پھر اپنی جگہ کھڑا ہے، اصل رقم بھی کھڑی ہے، کیسا بھی تو سود چڑھ رہا ہے۔ تو وہاں وقت کی قیمت ہے، سود چیز کی قیمت نہیں ہے، کسی سامان کی قیمت نہیں ہے، بلکہ وقت کی قیمت ہے کہ آپ نے ایک دن گزر گیا تو سود چڑھ گیا، 2 دن گزر گئے تو سود چڑھ گیا، 1 مہینے کا سود اتنا ہو گیا۔ بڑا جوہری فرق ہے دونوں کے درمیان، کاروبار اور سود میں۔ اور یہ بات ہم بتا چکے ہیں کہ تجارت کسی بھی ملک کے لیے اور وہاں کے شہریوں کے لیے اور وہاں کی حکومت کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پر انگریزوں نے جو قبضہ کیا تھا وہ کاروبار کے ذریعے کیا تھا۔ یہ ایسی ہوشیار قوم ہے کہ انہوں نے مغل بادشاہوں سے جگہ مانگ لی اور کاروباری سہولتیں مانگ لی۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آئی اور اپنے کاروبار کو پھیلایا، اور کاروبار کرتے کرتے آخر یہ ہمارے ملک کے اوپر قابض ہو گئے، اور پھر ان سے ہمیں آزادی حاصل کرنے میں کافی مدت لگی اور بڑی قربانیاں دینی پڑیں۔ تو کاروبار کی جہاں تک معاملہ ہے، کاروبار کے ذریعے آپ دوسرے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے جاپان شکست کھا گیا تھا امریکہ سے، جنگ میں ہار گیا تھا، اس کے اوپر بم گرایا تھا امریکہ نے، لیکن اس شکست کے باوجود کاروبار کے میدان میں جاپان نے امریکہ کو ہرا دیا۔ اس نے اپنی مصنوعات کی کوالٹی ایسی رکھی کہ میڈ ان جاپان دنیا میں نام ہو گیا، کہ اگر کوئی چیز جاپان کی بنی ہوئی ہے تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ اپنے معیار کے اعتبار سے نہایت اچھی ہوگی۔ تو یہ تجارت کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے اس نے شکست دے دی امریکہ کو، اور ہاری ہوئی بازی پھر جیت لی، اور آج وہ پھر ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑا ہوا وقار کے ساتھ نظر آتا ہے۔ تو تجارت قوموں کے وقار کو بلند کرتی ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک ہے چین، اس نے کاروباری میدان میں بڑی ترقی کی ہے، طرح طرح سے اس نے ایسی چیزیں رکھی ہیں، سستی بھی رکھی ہیں، اچھی بھی رکھی ہیں، اور ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے۔
ایسی سستی چیزیں رکھی ہیں کہ بھائی لو، اور اگر وہ خراب بھی ہو جائے تو کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو جھنڈا ہے اس کا کپڑا جو رنگا جاتا ہے اس میں چین کے کپڑے کو ہمارے تاجر زیادہ اچھا سمجھتے ہیں کہ وہ رنگ اچھا پکڑتا ہے جھنڈے کا کپڑا۔ اب بتائیے، اگر آپ واقعی کسی کو چاہتے ہیں کہ وہ ہماری چیز کو قبول کر لے تو ایسی چیز بنا کر دیجیے کہ وہ اس کی ضرورت بن جائے۔ جب کوئی چیز کسی کی ضرورت بن جاتی ہے تو وہ اس کو لینے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ ہے دراصل تجارت کا راز۔ تو حلال تجارت ہو، آپ اچھی سے اچھی چیز بنا کر دیجئے۔ قریش کے لوگ کاروباری تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاروبار کیا اور دیانتداری کے ساتھ کاروبار کیا، اور آپ کی دیانتداری کی جو شہرت ہوئی ہے وہ کاروبار کے ہی ذریعے ہوئی ہے، چونکہ آپ کا جو قبیلہ تھا، قبیلہ قریش بنی ہاشم، یہ کاروباری لوگ تھے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے، اور آپ کی دیانتداری کی شہرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بھی پڑی، اور ان کی طرف سے پیشکش ہوئی کہ آپ ہمارا مال تجارت لے کر اگر شام جائیں تو ہم آپ کو اوروں سے زیادہ منافع دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے بعد اپنے بزرگوں سے اس بات کو قبول کر لیا، اور آپ مال لے کر شام کی طرف گئے، کیونکہ شام سے تجارت زیادہ تھی مکے والوں کی، اور اتنا اچھا کاروبار کر کے دکھایا، اور اچھے کاروبار کے ساتھ اچھے اخلاق کا بھی مظاہرہ کیا۔ یعنی تاجر کے لیے بااخلاق ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ کڑوی سے کڑوی بات گاہک کی برداشت کر لیتا ہے، اور اس پر کوئی رد عمل اس کا نہیں آتا تاکہ میرا گاہک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو آپ نے اچھے اخلاق بھی دکھائے اور اچھا کاروبار بھی دکھایا، اوروں سے زیادہ آپ نے نفع دکھایا۔ اور جب آپ نے حساب دیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئی، اور ان کے جو غلام ساتھ میں تھے انہوں نے بہت تعریف کی آپ کی کہ آپ کا سلوک ہمارے ساتھ برابر رہتا تھا، جو آپ کھاتے تھے وہی ہمیں کھلاتے تھے، اگر آپ سوار ہوتے تھے تو ہمیں بھی سوار کرتے تھے، ہمارے ساتھ برابری کا سلوک کرتے تھے، ورنہ اس زمانے میں غلاموں کے ساتھ برابری کے سلوک کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، اور اس وقت تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مقرر بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی آپ کے امانت داری کی شہرت ہو چکی تھی اور آپ کے اخلاق لوگوں کے اندر پھیل چکے تھے۔ تو کاروبار کے ذریعے آدمی بہت لوگوں کو متاثر بھی کرتا ہے، اور اس سے اس کے دولت میں برکت بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جتنے ہمارے ملک میں ادارے چل رہے ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، یتیم خانے چل رہے ہیں، اور مساجد وغیرہ کے اخراجات ہیں، یہ سب الحمدللہ تاجروں کے بدولت ہیں۔ جو ملازم پیشہ لوگ ہیں ان کی آمدنی تو محدود ہوتی ہے، وہ تھوڑی بہت ہی مدد کر سکتے ہیں، لیکن گنجائش ہوتی ہے تو تاجروں میں ہوتی ہے۔ تاجر لوگ یہ تمام چیزیں چلاتے ہیں۔ تو تجارت کا اور حلال تجارت کا صرف ایک ہی فائدہ نہیں ہے، بلکہ حلال تجارت کے ذریعے دینی ادارے چلتے ہیں، دینی کام ہوتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے کام ہوتے ہیں اس حلال تجارت کے ذریعے۔ اور اگر وہ حرام پیسہ ہے تو نہ وہ حج میں کام آتا ہے، نہ عبادت میں کام آتا ہے، نہ مدرسوں میں کام آتا ہے، اچھے دینی کام میں وہ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے حلال تجارت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اس میں ایک امتحان بھی ہے۔ امتحان یہ ہے کہ ایک کاروباری آدمی اکثر و بیشتر بڑا مصروف رہتا ہے، مصروفیت ہوا ہی کرتی ہے کاروبار میں۔ اس مصروفیت میں بھی اگر وہ اپنے فرائض ادا کرے اور وقت کے اوپر اپنے نماز وغیرہ کا اہتمام رکھے تو اس میں بھی اس کا بڑا امتحان ہے اور امتحان کی کامیابی ہے۔ میں بچپن سے دیکھتا تھا، ایک تاجر تھے کتابوں کے، اب تو ان کا انتقال ہو گیا، محمد علی ان کا نام تھا، تو بڑے اچھے تاجر تھے، کتابیں بیچا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کابل سے لوگ آیا کرتے تھے کتابیں لینے کے لیے، چونکہ کابل میں کتابیں نہیں چھپا کرتی تھی، یہ دینی کتابیں، مذہبی کتابیں وہ لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔
جب وہ آتے تھے تو جتنے تاجر تھے سب ان کے خوشامد میں لگ جاتے تھے، اور وہ آتے تھے جلدی جلدی مال پیک کرا ہے، جلدی جلدی جانا ہے، اور سب ان کے خوشامد کرتے تھے۔ یہ محمد علی صاحب جو تھے، ان کا دستور یہ تھا کہ کاروبار کے بہت اچھے ماہر تھے، لیکن اگر نماز کا وقت ہو گیا تو چاہے کتنا بڑا گاہک بیٹھا ہو، صاحب کہتے تھے بھائی پہلے میں نماز پڑھوں گا، نماز کا وقت ہو گیا، میری جماعت چلی جائے گی، نماز پڑھ کے آؤں گا پھر آپ کو مال دے دوں گا۔ تو ایسے ہی ان کا طریقہ تھا کہ کسی حالت میں وہ اپنی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے، نماز کے وقت نماز پڑھتے تھے، کاروبار کے وقت میں کاروبار کرتے تھے۔ اور اگر کوئی کابل کا تاجر آیا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ صاحب جلدی ہے مجھے آپ دینا ہے، تو یہ کہنا صاحب لینا ہے کہیں اور سے لے لیے، میں تو نماز نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ان کے کاروبار میں ایسی برکت ہوئی، اولاد در اولاد آج ان کی کاروبار کر رہی ہے اور بڑے خیر کے ساتھ ان کا کاروبار چل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حلال اور حرام میں جو فرق ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ حلال تجارت میں برکت بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں ایسی نشو و نما دیتے ہیں کہ وہی بڑھ چڑھ جاتی ہے، چھوٹا سا کام بڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے اس وقت موضوع ہمارے ملک کے لحاظ سے بھی، ہمارے معاشرے کے لحاظ سے بھی، اور ہمارے میں تو کہوں گا کہ ہمیں اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے کاروباری زندگی کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ مسلمان حلال تجارت کو اپنا لے اور ملازمت کی طرف زیادہ توجہ نہ دے، یہ اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور کاروبار پر اگر قابو ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ کاروبار کے ذریعے تو سیاست بھی چلتی ہے۔ اب چونکہ وقت نہیں رہا اس لیے ہم اب زیادہ ادھر ادھر نہیں جا سکتے، اور اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ سے ہم رخصت چاہتے ہیں، اور ہمارا یہ انسانی حقوق کا جو موضوع تھا وہ تو پورا ہو چکا تھا، اور حلال و حرام کے بارے میں بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت سے رکھے، خیر سے رکھے، اور دنیا میں امن و امان قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔